آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم سے گرفتار کر لیا گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک کنٹروورسی چل رہی تھی اور مختلف حلقوں سے ان کی گرفتاری کے مطالبات سامنے آ رہے تھے۔ آخر کار آج وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی جس کا لوگوں کو انتظار تھا۔ مرزا کی اکیڈمی پر ایک ریڈ کیا گیا اور انہیں کسٹڈی میں لیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اریسٹ کس ادارے نے کی، کیونکہ مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کیا ہے، جبکہ دوسری طرف جہلم پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں MP3 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ یہاں سے معاملہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ پبلک اب جاننا چاہتی ہے کہ اصل ٹروتھ کیا ہے، مدعی کون ہے اور پس منظر میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیونکہ اریسٹ تو کنفرم ہے لیکن ادارے کے حوالے سے ابہام موجود ہے۔ یہاں سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ پچھلے کئی دنوں سے انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل تھا جس میں انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جسے عوام اور علماء نے متنازع قرار دے دیا۔ اسی کلپ کے بعد مختلف جگہوں پر احتجاج شروع ہو گئے۔ لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں مذہب ایک سینسیٹیو موضوع ہے، کوئی بھی ایسی بات جو عوام کو ہرٹ کرے ایک بڑا ری ایکشن جنم دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی کے بیان پر رد عمل اتنا شدید آیا کہ بالآخر اتھارٹیز کو سٹیپ لینا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا ان کا کیس سائبر کرائم ایجنسی کے پاس جاتا ہے یا پھر پولیس کے پاس؟ کیا انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا یا MPO کے تحت سمپلی جیل میں رکھا جائے گا؟ فی الحال یہ کنفرمڈ ہے کہ ریڈ جہلم میں ان کی اکیڈمی پر ہوا، وہاں سے انہیں اریسٹ کیا گیا اور ٹائٹ سیکیورٹی کے ساتھ انہیں ڈسٹرکٹ جیل منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اریسٹ کے وقت ہیوی پولیس نفری موجود تھی اور سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوا جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ایسی بات کہی جسے عوام اور مذہبی طبقات نے شدید متنازع قرار دے دیا۔ اسی کلپ کو لے کر مختلف حلقوں میں ایک تاثر پیدا ہوا کہ یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے نامناسب ہے۔ اسی بنیاد پر معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے والا ہے۔ محمد علی مرزا کا موقف یہ تھا کہ وہ بات انہوں نے بطور ریفرنس پیش کی تھی اور اسے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ منسوب کیا گیا، لیکن مسیحی برادری نے فوراً اس کی تردید کر دی اور کہا ہم نے کبھی مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ یا تصور استعمال نہیں کیا۔ اسی ڈینائل کے معاملے کو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ جملہ دراصل محمد علی صاحب نے اپنے بیان سے آیا، نہ کہ کسی دوسرے مذہبی گروہ سے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پروٹیسٹ شروع ہوئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کیا گیا کہ مرزا صاحب کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑی کیمپین چل پڑی جس میں #ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پروٹیسٹ شروع ہوئے۔ اسی دوران مختلف علماء اور مذہبی شخصیات نے اپنے فتوے جاری کیے۔ ان فتووں میں واضح طور پر کہا گیا کہ مرزا صاحب کا بیان توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ معروف علماء نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ایسی بات زبان پر لاتا ہے تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے اور اس پر قانونی کارروائی ناگریز ہے۔ یہاں پر ایک اہم نام سامنے آیا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا، جنہوں نے ایک ڈیٹیلڈ فتویٰ جاری کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مرزا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے مفتیان نے بھی اپنے اپنے فتوے دیے اور ایک بات پر متفق نظر آئے۔ معاملہ صرف ایک بیان کا نہیں بلکہ پورے معاشرتی امن اور مذہبی جذبات سے جڑا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں 295C ایک بہت سینسیٹیو قانون ہے جو کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اسی قانون کے تحت کیسز ماضی میں بھی سامنے آ چکے ہیں اور ہمیشہ یہ کیسز سوسائٹی میں شدید رد عمل کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور مختلف تنظیمیں بار بار حکومت کو پریشرائز کر رہی تھیں کہ مرزا کو اسی قانون کے تحت گرفتار کیا جائے۔ اب سچویشن یہ بن گئی تھی کہ عوامی پریشر، سوشل میڈیا کی کیمپینز اور علماء کے بیانات نے حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایک کارنر میں لا کر کھڑا کیا۔ اگر حکومت ایکشن نہ لیتی تو الزام یہ لگتا کہ وہ مذہبی جذبات کو اگنور کر رہی ہے، اور اگر فوراً ایکشن لیا جاتا تو پھر یہ سوال کھڑا ہوتا کہ ایکشن کس بنیاد پر لیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن پراپر ہوئی ہے یا نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پورے ملک میں ربیع الاول کے اجتماعات جاری ہیں۔ ایسے ماحول میں انجینئر محمد علی مرزا کا بیان سامنے آنا اور اس پر احتجاج بھڑک اٹھنا کسی بڑے حادثے سے کم نہیں ہے۔
اب سوال یہ ہے آگے کیا ہوگا؟ کیا محمد علی مرزا کو عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ کیا ان پر توہین رسالت کا مقدمہ قائم ہوگا یا صرف ایم پی او کے تحت پریونٹیو کسٹڈی میں رکھا جائے گا؟ یہاں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، پاکستان میں مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنا انتہائی خطرناک ہے۔ عوام کا ریئیکشن فوری اور شدید ہوتا ہے، اسی لیے علماء کے بیانات سخت اور عوام کا رد عمل بھی سخت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا درست نہیں، جیسا کہ ہمارے آئین اور مذہب دونوں کی تعلیم ہے کہ فیصلے عدالتوں کے ذریعے ہونے چاہیے، نہ کہ سڑکوں پر۔ تیسری بات، انجینئر محمد علی مرزا کے معاملے میں جو ایمبیگیوٹی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اریسٹ کس ادارے نے کی، NCCIA یا پولیس؟ چارجز کیا ہیں؟ یہ سب کلیئر ہونا ضروری ہے تاکہ عوام میں مزید کنفیوژن نہ پھیلے۔ گراؤنڈ رپورٹس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم کی ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اریسٹ کے وقت پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتھارٹیز کو خدشہ تھا کہ کہیں عوام میں اشتعال نہ بھڑک اٹھے۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر عدالت میں کیس پراپرلی فائل ہوتا ہے تو وہاں پر دونوں پارٹیز یعنی انجینئر محمد علی مرزا کے وکیل اور مدعی کے وکیل اپنے دلائل پیش کریں گے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، فریڈم آف سپیچ اور بلاسفیمی لاز کے درمیان ایک باریک لکیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اکیڈمک ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن مخالفین کا ماننا یہ ہے یہ اکیڈمی نہیں بلکہ ڈس ریسپیکٹ ہے۔ یہاں وہ کنفلکٹ ہے جو پاکستان کے مذہبی اور قانونی نظام کو بار بار ٹیسٹ کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کس پہلو پر زور دیتی ہے۔ اگر 295C چارج کے تحت لگتا ہے تو یہ معاملہ انتہائی حساس اور سنگین ہو جائے گا، لیکن اگر صرف MPO کسٹڈی ثابت ہوئی تو شاید یہ پریونٹیو ایکشن ہوگا۔ لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ پیشنس رکھیں، احتجاج ضرور کریں لیکن پرامن طریقے سے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ عوام کو آگاہ کریں اور سب سے بڑھ کر فیصلہ عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تھی اب تک کی کمپلیٹ سٹوری۔ جیسے ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، اور پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔